اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ سرفراز صاحب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ استقامت بھی ہو تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے خوشحال زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی حالت میں عمل صالح کرنے والے مرد و زن کے لیے وعدہ ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو، اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت کے دن اسے بہترین اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اچھی زندگی میں ہر طرح کی آسائش اور راحت شامل ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل علم سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی کی تفسیر پاکیزہ رزق حلال سے کی ہے، جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں اچھی زندگی سے مراد قناعت لی ہے، اور یہی بعض دیگر صحابہ اور تابعین کا موقف ہے۔ علی ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوشحال زندگی ہے، اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رزق حلال اور دنیا میں عبادت کی توفیق ہے، اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اس سے مراد شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اچھی زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ایک اور جگہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فرمایا جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں جنت میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اسی کے لیے ایمان کی حالت میں خصوصی کاوش کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی کاوش کی قدر کی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ اور جو بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو اسے کسی ظلم اور زیادتی کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان تمام آیات میں یہ بات واضح ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کی شریعت پر استقامت اختیار کرے، شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی ہوگی، دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایسے انسان کو دنیا میں حاصل ہونے والی عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفسیاتی اطمینان عطا فرمائیں گے، اس کی شرح صدر فرمائیں گے، حالات سنوار دیں گے، اور انسان ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جب مگن رہتا ہے اور اس کا ذہن کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اس کے کردار اور گفتار میں عمدگی پیدا فرما دیتے ہیں، وہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اسی حالت میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کی آزمائشوں سے بچا لیتے ہیں، پھر جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا حساب آسان کر کے اجر بھی بڑھا چڑھا کر عطا کیا جائے گا، اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل کر اپنی رحمت کے صدقے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو ہمیشہ راحت میں رہے گا اور کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ جنت میں ابدی اور سرمدی زندگی گزارے گا، وہاں اسے وہ کچھ ملے گا جو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کانوں نے سنا ہے، بلکہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ اور انہی امور کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف مت کرو، نہ ہی غم کھاؤ، بلکہ جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی دوست ہیں، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جس کا مطالبہ کرو گے، یہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی۔ تو اس طرح اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے پہلے یہ اقرار کیا کہ ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، یعنی وہی استقامت پوری طرح ظاہر ہو گئی، تو ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں کہ جو فرشتے نازل ہوں گے اور پھر ان کے لیے کہیں گے کہ تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، پھر جنت کی خوشخبری دیں گے، اور پھر یہ تیسری خوشخبری پھر یہ ہوگی کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور پھر وہاں پر جو کچھ بھی ہے، جو فرمایا کہ جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جس کا تم مطالبہ کرو گے وہ تمہیں ملے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہمان نوازی ہوگی۔ تو نزلا من غفور الرحیم جو فرمایا گیا، تو نزل سے مراد وہ مہمانی ہوتی ہے جو کہ مہمان کے لیے فوری طور پر پیش کی جاتی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے فوراً ہی سب کچھ نہیں رکھ دیا جاتا، بلکہ پہلے حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے اس کی مہمانی کی جاتی ہے، پانی ہے، چائے ہے یا اور کوئی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جب ذرا وہ آرام کر لیتا ہے، پھر ہم اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں۔ تو جو پہلے مرحلے میں جو مہمانی کی گئی ہے وہی نزل ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ تو اسی سے معلوم یہ ہوا کہ نزل کے بارے میں جب اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اہتمام کیا جائے گا تو اصل مہمانی پھر کتنی بڑی ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کی زندگی گزاری اور استقامت کے ساتھ گزاری۔ تو استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی معاملات بھی صحیح کر دیں گے، اس میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور آخرت میں بھی پھر ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں جو اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ استقامت کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔